السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم قابو پاؤ، علیہم، ان پر، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ الا الذین تابوا، یعنی ایسے لوگوں کا قصور معاف کر دیا جائے گا اور انہیں مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ ان کا گرفتار ہونے سے پہلے از خود اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے جرائم سے توبہ کر لی ہے، لیکن پھر اس سے بعد میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا آبرو ریزی کر کے بندوں پر دست درازی کی ہے، یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ معاف نہیں ہوں گے، ان کا قصاص لیا جائے گا، جیسا کہ ابن کثیر اور شوکانی کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس آیت کے ظاہر الفاظ کا تقاضا یہی بتایا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے، وہ مستحق سزا ہوں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف قرب، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی رسول کی اطاعت میں جو نیکی کرو وہ قبول ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں، اور بغیر اس کے عقل سے کرو سو وہ قبول نہیں۔ لفظ وسیلۃ یا توسلت الیہ سے فعیلۃ کے وزن پر ہے، اس کی جمع وسائل آتی ہے، اس کا لفظی معنی قرب ہے، مراد ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اس آیت میں اللہ کے تقوی کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا حکم دینے کے بعد جہاد کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے، یعنی سر توڑ کوشش، خصوصاً قتال ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی زندہ شخص سے دعا کروانا بھی جائز ہے، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے یا طفیل ہماری دعا قبول فرما، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ صحیح حدیث سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا واسطہ دے کر یا اپنا کوئی خالص عمل پیش کر کے دعا کر سکتا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے، اس میں بھی قرب کا معنی ہی ملحوظ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ مسلم الصلاۃ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، حدیث نمبر 384۔ اللہ کا قرب یعنی وسیلہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہے اس سے مزید قرب کی دعا اور کوشش کرتا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 میں ہے۔ لعلکم تفلحون، یہود کو اپنے نسب پر فخر تھا اور وہ اسی خوش فہمی میں ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم اگرچہ بہتر امت ہو
اور تمہارا نبی بھی سب سے افضل ہے، مگر تمہیں چاہیے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ آخرت میں فلاح حاصل کر سکو، یعنی یہود کی طرح بد عمل نہ بنو۔